اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد. آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع کیا ہے ہمارا کہ جیسے کہ کل 20 ہے اور روز 22 جنوری، آج 23 ہے نا، 22 جنوری سے 2024 کو وفاق المدارس کے امتحانات شروع ہو گئے. شعبہ حفظ کے شعبہ حفظ کے پورے پاکستان میں امتحانات شروع ہو گئے. اور اس سال میں الحمدللہ ہمارے 5 بچے جو ہیں وفاق المدارس کے امتحان دینے جا رہے ہیں. اور پچھلے سال ان دنوں میں 13 بچے تھے. کتنے تھے؟ 13 بچے. اس سال کتنے؟ 5. باقی 6 مہینے یعنی پچھلے سال سے وفاق المدارس نے ایک نیا ضابطہ نکالا. وہ کیا نیا ضابطہ ہے کہ میں اپنے بچپنے سے یہ دیکھتا آ رہا تھا اور سنتا چلا آ رہا تھا کہ سال میں صرف ایک امتحان ہوتا ہے. ایک امتحان ہوتا ہے سال میں ایک. اور پچھلے سال 2023 سے کیا سننے میں آ رہا ہے کہ وفاق المدارس نے 2 امتحان کر دیے یعنی 6 مہینے کی گیپ سے. اب اس سے کیا ہو گیا؟ ہمیں فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ فائدہ ہو گیا نا، فائدہ ہو گیا. یعنی کہ پورا سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا، پورا سال ضائع نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ 6 مہینے ہی لگانے پڑیں گے اور ہم آسانی سے تیاری کے ساتھ وفاق امتحان دے سکتے ہیں انشاءاللہ. جب بھی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے، صرف نیت کرے تو نیت کرنے کو ہی اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نیکی لکھو. کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بس صرف نیک کام کرنے کا سوچنا ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی لکھی ہے. سیدھے ہاتھ میں جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے بازو پہ، وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے. اور الٹے ہاتھ پہ جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، وہ ہمارے گناہ لکھتا ہے. گناہ کب لکھتا ہے؟ جب ہم کر چکے ہوتے ہیں گناہ. گناہ کرنے کا خدا نہ خاصہ کسی نے سوچا تو وہ کیا فوراً لکھ دے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں لکھے گا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے اس کو. کب لکھے گا وہ گناہ؟ جب ہم سے گناہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے ہو جائے گا تب وہ لکھے گا. لیکن ہم نے اگر صرف نیکی کا ارادہ کیا کہ انشاءاللہ میں عصر کی نماز سے پہلے میں 4 سنتیں پڑھوں گا، میں نے ابھی یہ نیت کر لی، بھلے پڑھوں یا نہیں پڑھوں لیکن میں نے ایک نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیا، تو فرشتہ کیا کرے گا؟ نیکی لکھے گا. نیکی لکھے گا. تو بات کہیں سے کہیں ہو جا رہی ہے. دوبارہ اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ پچھلے سال سے یہ وفاق المدارس کا نیا ضابطہ ہے کہ ہر سال میں 2 امتحان ہوں گے. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے. کیا آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے کہ سال میں 2 امتحان دینے کا موقع مل رہا ہے. ورنہ ذی الحجہ والے بچے اگلے رجب کا انتظار کر لو. ایسا ہی ہے نا. جیسے آپ کیا مجھے 6 مہینے کے اندر ہم آرام سے تیاری کے ساتھ ختم کر کے تیاری کے ساتھ آرام سے امتحان دے سکتے ہیں اور تیاری کر سکتے ہیں. تو بچوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم جو وہ ابھی سے تیاری کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جتنا ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد بھی مانگی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہیں اس میں برکت عطا فرما دے اور زیادہ کر دے، یا جب چاہیں اللہ تعالیٰ واپس لے لیں، ہم سے چھین لے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید اور اچھا گمان رکھنا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. بس بندے کو کیا حکم ہے؟ کوشش کرنی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنی ہے. کوشش کرنی ہے.
کوشش نہیں کریں گے تو پھر کیسے کامیابی مل سکتی؟ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں ابھی اسی بات پہ اور بات کروں گا تو بات پھر کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ میں دوبارہ اپنے ٹاپک پر آتا ہوں۔ تو ذی الحجہ والوں کے لیے بہترین موقع ہے ابھی 6 مہینے، وہ بھی سے اپنی تیاری کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے ذہنی طور پر اور اپنی پریکٹیکلی طور پر اپنے سبق کی تیاری کریں، اپنی منزل کی تیاری کریں، تاکہ ایسا نہیں کہ ان کا ذی الحجہ بھی ضائع ہو جائے اور وہ پھر اگلے سال پورے 12 مہینے رجب پہ چلے جائیں۔ ایسا کوئی بھی نہیں کرے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ جب اب وہ وفاق والے بچے جو آنے والے سنڈے کو انشاءاللہ امتحان دینے جا رہا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے بتائیں مجھے، میں نے بتایا تھا نا، میں پھر ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جب آپ صبح اٹھیں تو نماز فجر کو با جماعت نماز پڑھنے سے کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ جب گھر سے نکلنے لگے تو 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ کیا کرنا ہے بچوں؟ یہی میں صرف رجب والے بچوں کو نہیں کہہ رہا، میں ذی الحجہ والے بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں اور تمام بچوں کو سنا رہا ہوں یہ بات، اور جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میری، میں ان کو بھی یہ میسج دے رہا ہوں کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ یا اللہ ہم سے حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم سے جو ہو سکا وہ ہم نے کوشش کی، بس آپ ہمیں کامیابی عطا فرمائیے اور ہماری مدد فرمائیے۔ ہاں، قرآن کریم سے ہمیشہ ہمیں ایسے ہی جوڑ کے رکھیے مرتے دم تک، اور قرآن کریم کو ہماری دنیا کے لیے بھی ذخیرہ بنا دیجیے، قبر میں بھی ہمارا دوست اور ساتھی مقرر فرما دیجیے، اور روزہ قیامت کے دن بھی یہ ہمارے نجات کا باعث بنے۔ ہاں، ہمیشہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے رہیں، اس سے جڑے رہیں، اس کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں، اس کی تعلیمات کو خوب خوب پھیلائیں انشاءاللہ۔ ایسے اللہ سے مانگنا بھی اور ایسی سوچ بھی رکھنی ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے، دعا بھی کرنی ہے اور سوچ بھی رکھنی ہے کہ بس انشاءاللہ میں فارغ بھی ہو جاؤں، میں کچھ بھی کروں لیکن میں قرآن کریم سے جڑا رہوں، مجھے اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے جوڑ کے رکھی ہے بس، کیونکہ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے نا، پتہ نہیں ہے نا لیکن کب کس کو موت آ جائے۔ موت زندگی ایک کیا ہے بچوں؟ ایک دھوکہ ہے، زندگی ایک کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو حکم دیں گے کہ جب بندے کی روح قبض کر لو، اور وہ آئے گا اور روح قبض کر لے گا، ہم کچھ کر سکیں گے؟ ہم بھاگ جائیں گے کیا؟ ہم کہیں چھپ سکتے ہیں؟ کہاں کیا؟ زندگی کیا ہے بچوں؟ ایک دھوکہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو 4 دن کی زندگی جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے خوب ڈریں اور کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ جہنم کی آگ سے ہمیں خود بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور جہاں تک ہو سکے گا ہم کوشش کریں گے سب کو بچانے کی اور خود بھی بچیں گے۔ تو اب جو امتحان دینے کے لیے بچے جا رہے ہیں میں ان کو کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ کیا کہ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کے نکلیں، لازمی بھولنا نہیں ہے اس چیز، اللہ تعالیٰ سے دعا اور مدد مانگ کے نکلیں، ٹھیک ہے؟ یا اللہ ہم امتحان دینے جا رہے ہیں، اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہمیں کامیابی عطا فرمائیے، دنیا میں نہ صرف دنیا میں بلکہ ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائیے اور ہماری قدم قدم پہ مدد اور رہنمائی فرمائیے، دنیا میں بھی فرمائیے اور روزہ قیامت کے دن بھی ہماری مدد اور رہنمائی فرمائیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر جب آپ جائیں گے ممتحن صاحب کے سامنے تو آپ کو بڑے ادب اور طریقے سے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ادب اور طریقے سے بیٹھنا ہے۔ ایسا نہیں اگر آپ 2 کلاس فیلو ایک جگہ بیٹھ گئے تو آپ نے ادھر ادھر کی ہانکنا شروع کر دی یا باتیں کرنا شروع کر دی، ایسا بالکل بھی نہ ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے مدرسے کی، آپ کی اپنی اور آپ کے استاد کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو مثال کے طور پہ ایک جگہ بٹھا دیا ہے تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ممتحن صاحب کے سامنے بالکل سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں اور بالکل پریشان ہونے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کیا ہونے والے ہیں، بالکل نہیں۔ آپ ماشاءاللہ تیاری کے ساتھ گئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے نکلے تو سب انشاءاللہ بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، ایسا ہی نا بچوں؟ جب ممتحن صاحب آپ کو بلا لیں
تو ان کی بات ان کا سوال توجہ سے سنیں. آپ کا دھیان ممتحن صاحب کے سامنے ہونا چاہیے, ان کی الفاظوں پہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کیا ہے. سب سے پہلے آپ ان کے سامنے بیٹھ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ سلام کریں گے بچوں. کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ممتحن صاحب نے جو آپ سے سوال کیا, اب وہ ممتحن صاحب ہے, اب آپ سے 6 سوال کریں یا پھر 3 کریں یا 4 کریں, وہ ان کی مرضی ہوگی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے آپ سے پہلا سوال کیا, تب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بچوں؟ پہلا سوال اسٹارٹنگ میں بھلے وہ پانی کا بیچ ہو, سورت کا بیچ ہو یا سورت کا اینڈ ہو, ہمیں کیا کرنا پہلے سوال میں؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے اسٹارٹ دینا ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے سوال پڑھنے کے بعد کوشش یہی کرنی ہے کہ غنّے اور مد, تلفظ, لفظوں کی ادائیگی, مخارج, ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آرام سے پڑھنا ہے. ممتحن صاحب آپ سے 10 سپارے, 5 سپارے, 2 سپارے سننے کے لیے نہیں بیٹھے. ممتحن صاحب آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ کتنے آپ کے 10 سپارے سنیں گے, 5 سنیں گے, 4, 2, 1 سپارہ؟ بالکل بھی نہیں. بلکہ وہ آپ سے 3 یا 4 سوال کریں گے, اور جس کا آپ کو کیا کرنا ہے, کوشش کر کے غنّے مد کے ساتھ, تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ آپ کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے بالکل ایسے جو شبینہ پڑھا جاتا ہے, ایک رات میں قرآن کریم ختم کیا جاتا ہے, اس طرح پڑھنا شروع کر دیا. ایسے بالکل بھی نہیں پڑھنا, غنّے مد کے ساتھ پڑھنا ہے اور آرام سے پڑھنا ہے. اس کے بعد ممتحن صاحب نے آپ سے دوسرا سوال کر لیا. کیا کر لیا؟ دوسرا سوال کر لیا کسی سورت کے بیچ میں سے. اب آپ کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ پڑھیں گے. صرف کیا پڑھیں گے بچوں؟ سورت کے بیچ میں سے پوچھیں گے, ممتحن صاحب نے آپ سے سوال کر لیا, اب آپ کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ پڑھیں گے. اور اگر دوسرا سوال سورت کے شروع سے کر لیا, سورت شروع کرنے کو کہہ دیا, تو آپ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی مشکل سوال ہے؟ اسی طریقے سے تیسرا سوال, چوتھا سوال. ٹھیک ہے. جب آپ یہ سنا لیں گے تو بالکل غنّے مد کے ساتھ پڑھیں گے, آرام سے پڑھیں گے, بالکل گھبرائیں گے نہیں. غلطیوں کا آنا کوئی گناہ نہیں, لیکن زیادہ غلطیاں آنا یہ نقصان دہ, اس سے نمبر کٹتے ہیں. لیکن لفظوں کو صحیح نہ پڑھنا, لفظوں کو چبانا, غنّے مد کی ادائیگی, غنّے مد نہ کرنا, لفظوں کی ادائیگی نہ کرنا, قلقلہ, حروف حلقی اور موٹے حروف, ان لفظوں کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے. کہاں غنّہ ہوگا, کہاں غنّہ نہیں ہوگا, کہاں لفظوں کو موٹا کرنا ہے, کہاں باریک پڑھنا ہے, ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آرام سے سنانا ہے, اور کوشش کر کے اچھے سے اچھا پڑھنا ہے. غلطیاں آنا گناہ نہیں ہے, لیکن زیادہ غلطیاں آنا نمبر کٹتے ہیں. زیادہ غلطیاں آنے ہاں ہمارے نمبروں میں برا اثر پڑتا ہے, پھر ہمارے مارکس کٹتے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو غلطیوں کا آنا گناہ نہیں, لیکن گناہ کب ہے؟ ہاں, گناہ جب ہوتا ہے جب ہم قرآن کریم کو اس کی ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتے. پھر الٹا ہمیں ثواب ملنے کے بجائے ہمیں گناہ مل رہا ہوتا ہے. قرآن کریم ہم پہ لعنت سنوا رہا ہوتا ہے, اللہ معاف کرے. یعنی کہ ایسا لفظ پڑھتے ہیں جس سے معنی چینج ہو جاتا ہے, اس سے یعنی کہ آپ نے قرآن کریم کے الفاظوں کو ہی بدل دیا, ایسا پڑھا, یہ گناہ. ٹھیک ہے. غلطیاں تو کیا سب سے ہوتی ہے نا, سب سے ہوتی ہے. تو کوشش, ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں, تو ایسا بھی نہیں کہ آپ بولے کہ استاد نے ہمیں سمجھایا تھا تو ہم غلطیاں کر رہے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کے نمبر کٹیں گے. کیا کٹیں گے بچوں؟ نمبر کٹیں گے. کوشش کرنی ہے کہ ہمارے 100 میں سے 100 نمبر پورے ہیں. ٹھیک ہے. 100 میں سے انشاءاللہ 100 میں سے پورے 100 نمبر ہیں پورے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. بس یہ میں نے کچھ آپ کو پوائنٹ بتائے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دن کی تیاری کریں. وائٹ ٹوپی اور وائٹ سوٹ کے ساتھ جائیں, اس دن امتحان ہوگا, اور سب کو اپنے بالوں کی اچھی طرح کٹنگ کروانی ہے. 60 نمبر آپ کے کیا ہوں گے؟ منزل کے ہوں گے. اور 30 نمبر کس کے ہوں گے بچوں؟ تجوید کے ہوں گے. اور 10 نمبر مسائل کے ہوں گے. مسائل کے اندر آپ کے کپڑے بھی آتے ہیں, آپ کی ٹوپی بھی آتی ہے, آپ کے بال بھی آتے ہیں, آپ کے ناخن, آپ کے دانت, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کے 10 نمبر مسائل کے کاٹ دیے جائیں تو کتنا بڑا نقصان ہے. فائنل امتحان ہے آپ لوگوں کا, پھر آپ لوگ کبھی بھی امتحان دینے نہیں جاؤ گے حفظ کا, اور دوسری تعلیمات حاصل کر رہے ہو گے, لیکن فائنلی ایگزام ہے آپ لوگوں کا, کیا بورڈ کا,
اس کے بعد آپ دو گے کبھی مثال؟ بالکل بھی نہیں دو گے. یہ فائنل ہے. تو اس دن کی تیاری کرو اچھی طرح اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, تہجد پڑھو, اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کے یا اللہ جیسے آپ نے ہمیں جوڑ کے رکھا آج تک کتنے سالوں سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں نا, ایسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. اللہ آگے بھی ہم اسی طریقے سے جڑے رہیں, آپ ہمیں ایسے توفیق دیجیے گا, ٹھیک ہے. ورنہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کو حفظ تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد 2 3 4 سال بعد بھول جاتے ہیں, اپنا راستہ ہی چینج کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, یہ بڑی تکلیف دے والی بات. قرآن کریم کو جب اللہ تعالیٰ نے حفظ کرنے کا موقع دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو چنا ہے کیا بچوں, سینوں کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے, بڑا خاص فضل و کرم کیا ہم پہ اور ہمارے والدین پر. تو ہمارا کام ہے اس کی قدر کرنا, اس کی بات کرنا ہے. اگر ہمارے پاس مثال کے طور پہ ایک موبائل آ جائے, ایک سائیکل آ جائے, ہم اسے کسی کے رکھتے ہیں, کپڑا مار رہے ہوتے ہیں, اس کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں, اس میں آئل ڈال رہے ہوتے ہیں, بالکل اس کو اچھے سے اچھا رکھنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے یہ تو سائیکل اور موبائل تو معمولی چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی تعلیم ہمیں دی, علم جو ہمیں دیا, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں بنتی دنیا میں, ہے کوئی مثال ہے نا. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.